بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی عزت و تکریم کے لائق ناظرین و سامعین، ARYQ TV پر حیات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بابرکت پروگرام میں میں ہوں آپ کا میزبان قاری محمد یونس قادری۔ الحمدللہ اس پروگرام میں ہم صحبت مصطفیٰ پانے والے ان عظیم خوش نصیبوں کا ذکر کرتے ہیں کہ جو کریم آقا علیہ السلام سے براہ راست جنہوں نے فیض حاصل کیا، جنہیں کریم آقا علیہ السلام کا دیدار حاصل تھا، صحبت مصطفیٰ حاصل تھی۔ ان خوش نصیبوں میں آج ہم اس عظیم صحابی رسول کا مسلسل بالترتیب ذکر کر رہے ہیں۔ ہمارا یہ چوتھا پروگرام ہے۔ سیدنا جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب بیان ہو رہے ہیں۔ یہ وہ عظیم صحابی ہیں کریم آقا علیہ السلام جن سے بے پناہ محبت فرماتے۔ میرے کریم آقا ان کا ہاتھ تھام کے اپنے ساتھ لے کے چلتے تھے۔ کریم آقا علیہ السلام انہیں اپنے گھر میں دعوت کے لیے بلاتے، ان کے گھر تشریف لے جاتے۔ جب یہ بیمار ہوتے تو قربان جاؤں ان کی عیادت کے لیے مصطفیٰ کریم خود تشریف لے جاتے۔ ذرا محبت کا انداز دیکھیں۔ غزوہ حنین کے موقع پر کریم آقا علیہ السلام واپسی پر کریم آقا علیہ السلام قافلے کے ساتھ ہیں، اور حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو اونٹ تھا وہ ذرا لاغر تھا، کمزور تھا، بوڑھا ہو چکا تھا، تو سب سے پیچھے رہ گئے۔ تو کریم آقا علیہ السلام نے پوچھا میرا جابر کہاں ہے؟ یا رسول اللہ وہ بہت پیچھے ہے۔ تو کریم آقا سب سے آگے تھے۔ کریم آقا اپنی سواری پر سب سے پیچھے تشریف لائے اور جابر بن عبداللہ انصاری کے اونٹ کے گرد میرے آقا کریم نے چکر لگانا شروع کر دیا۔ پوچھا جابر تیز کیوں نہیں چلتا؟ یا رسول اللہ یہ بوڑھا ہو گیا ہے۔ تو میرے آقا کے ہاتھ میں کوڑا تھا۔ کریم آقا علیہ السلام کا ید اللہ والا ہاتھ، وہ کوڑے والا، جب اس اونٹ کو لگا تو رب کائنات نے اس میں توانائی بھر دی، ایسی توانائی بھری وہ سب سے آگے چل پڑا۔ تو کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جابر یہ اونٹ مجھے پسند آ گیا ہے، کیا بیچو گے؟ یا رسول اللہ یہ جان بھی آپ کی ہے، یہ اونٹ بھی آپ کا ہے، میں بیچوں گا نہیں، آپ ہدیہ کر دوں گا؟ نہیں۔ فرمایا میں اس کو خریدوں گا تو مدینہ پاک میں جا کے میں اس کی قیمت ادا کر دوں گا۔ تو جناب کریم آقا کی بارگاہ میں جب یہ اونٹ پیش کیا گیا، کریم آقا علیہ السلام نے اپنے خزانچی کو طلب کیا، میرا بلال کدھر ہے؟ یا رسول اللہ حاضر ہوں۔ فرمایا اتنے اوقیہ سونا جو ہے وہ جابر بن عبداللہ کو عطا کر دو۔ قیمت بھی عطا کر دی اور اضافی سونا بھی عطا کر دیا، اور جابر بن عبداللہ جب چل پڑے سونا لے کر، قیمت لے کے چل پڑے، تو میرے آقا نے پھر آواز دی، فرمایا جابر ادھر آؤ، یہ قیمت بھی میں نے تمہیں دے دی ہے اور اتنے اوقیہ سونا بھی تمہیں تحفے میں دے دیا ہے، اور یہ تیرا اونٹ بھی میں تمہیں واپس کر رہا ہوں۔ یہ ہے میرے آقا، تاکہ وہ اپنا قرضہ ادا کر لیں۔ میرے آقا اپنی امت سے کس قدر پیار کرتے ہیں۔ یہی سیدنا جابر بن عبداللہ انصاری ہیں جن کی آج مرویات سے مراد یہ ہے کہ اصحاب رسول سے جو کریم آقا سے انہوں نے سنا، بلغوا انی ولو آیہ کے تحت، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر کے تحت وہ پیغام انہوں نے لوگوں کو آگے ڈیلیور کیا۔ تو سب سے زیادہ مرویات جو ہیں وہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہیں، 5374 مرویات آپ سے ہیں۔ پھر جناب عبداللہ بن عباس سے 2660 مرویات ہیں۔ پھر ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے 2210 مرویات ہیں، اور چوتھے نمبر پر سب سے زیادہ مرویات جن کی آتی ہیں وہ 1540 مرویات جو ہیں کثیر المرویات، کثیر الروایا کے اندر، اس طبقہ کے اندر جن کا نام آتا ہے وہ سیدنا جابر بن عبداللہ انصاری ہے۔ تو آج آپ کی مرویات پہ گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ جلوہ فرما ہے ادارہ تعلیمات نبویہ کے سربراہ اور نیشنل علماء کونسل کے چیئرمین، اور وہ ہستی جب وہ بولتے ہیں تو علم و حکمت کے دریا بہنے شروع ہو جاتے ہیں۔ ہم سب کے محبوب جناب حضرت علامہ مولانا مفتی محمد طاہر تبسم قادری صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مفتی صاحب خوش آمدید کہتے ہیں جی آپ کو۔ جزاک اللہ خیر۔ الحمدللہ بڑا حسین ذکر جاری ہے سیدنا جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کا، تو آج ان کی مرویات پہ ہم گفتگو کریں گے۔ ویسے تو ہم تمام مرویات پہ کما حق ہو اس کا وہ پیش نہیں کر سکتے، جتنی مرویات ہیں احاطہ نہیں کر سکتے، لیکن چند ایک جو ہے مرویات تاکہ امت کو کوئی پیغام چلا جائے۔ بسم اللہ جی۔ حامدا و مصلیا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سوا کائنات میں کوئی اور
ایسی ہستی ایسی شخصیت نہیں ہے جن کی زندگی کی ہر ادا محفوظ ہو، اللہ اکبر، بے شک بے شک، جن کی حیات کا ایک ایک ورق محفوظ ہو۔ جی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر قول، ہر فعل، ہر تقریر وہ محفوظ کر دی گئی، بے شک، اور اس محفوظ ہونے کا ذریعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو بنایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، صحابہ کرام حضور کے ساتھ رہے، حضور کی معیت میں رہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں رہے۔ ٹھیک، بے شمار وہ چیزیں جو اللہ کے قرآن میں آ گئیں، جی کان خلقہ القرآن، بے شک، اور وہ چیزیں جو نہ وہاں نہیں وہ حدیث مصطفیٰ میں، ٹھیک، اور وہ احادیث کا جو ذخیرہ ہے وہ ہم تک پہنچا ہے، جو اس کے ذرائع اور اس کا سورس اور جو اسناد ہے، اس میں سب سے پہلا طبقہ وہ صحابہ مصطفیٰ کا ہے، ٹھیک، سبحان جنہوں نے اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چشم سر سے دیکھا، اللہ اکبر، جنہوں نے حضور کی صحبت اختیار کی، آقا کی مجلس میں بیٹھے، میرے آقا بولتے جاتے، موتی رولتے جاتے، صحابہ سنتے جاتے اور محفوظ کرتے جاتے، سبحان اللہ، سینہ بسینہ یہ علم چلتا رہا، پھر اس کی تدوین ہوئی، پھر جی کتابت ہوئی، پھر کتابی صورت کے اندر آیا۔ صحیح، تو اب وہ صحابہ جنہوں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، آپ کے ارشادات نقل فرمائے، روایت فرمائے، جی محدثین صحابہ، اس کا طبقہ اول جو ہے، جس طرح آپ نے انٹرو میں کہا، حضرت سیدنا ابو عبداللہ جابر بن عبداللہ بن عامر بن حرام بن کعب بن سلمہ سبحان اللہ، انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا شمار صحابہ کرام کے طبقہ اول میں ہوتا ہے روایت حدیث کے حوالے سے۔ ٹھیک، تعداد بھی آپ نے بتا دی، جی 1540 روایات جی آپ سے ہیں۔ جی ظاہر ہے اگر سب کو جمع کیا جائے، 1540 روایات حضرت جابر والی لی جائیں اور ان پہ پروگرام کیا جائے تو کوئی 2 سال پروگرام صرف اسی پہ چل سکتا ہے، اللہ ایک ایک روایت پہ بحث کی جائے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، صرف یہ ہے کہ حصول برکت کے لیے وہ چند باتیں، ٹھیک، وہ چند روایات جو ہم اس پروگرام کے وقت کے مطابق بیان کر سکتے ہیں، ان پر ہم بات کرتے ہیں۔ بسم اللہ، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو باتیں سنی وہ امت تک پہنچائیں، اور اسی لیے پہنچائیں کہ میرے آقا کا حکم تھا، جی بلغوا عنی ولو آیا، ولو آیا، سبحان اللہ، ایک بات ہی تمہارے پاس دین کی، میری سنت کی، میری شریعت کی ہونا تو وہ پہنچا دو، اپنے پاس نہ رکھو۔ دوسری روایت میں یہ ہے کہ بسا اوقات جو پہنچانے والا ہوتا ہے، سننے والا اس سے زیادہ محفوظ کرنے والا ہوتا ہے، اللہ اکبر، تاکہ دین محفوظ ہو جائے، سبحان اللہ، دین کی باتیں محفوظ ہو جائیں، حضور کی ادائیں محفوظ ہو جائیں۔ جی اب صحیح مسلم کے اندر حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جی ایک روایت ہے، حضرت جابر فرماتے ہیں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے، صحابہ کرام بھی ہمراہ تھے، ٹھیک، تو راستے میں دیکھا ایک جگہ ایک بکری کا بچہ ہے، مردہ پڑا ہوا ہے، اور اس کے کان اور ناک کٹے ہوئے ہیں، ٹھیک، کان اور ناک بھی کٹے ہوئے ہیں، مردہ حالت میں پڑا ہوا ہے۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایک لمحے کے لیے رکے اور صحابہ اکرام کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس مردہ بکری کے بچے کو، بکری کا جو مردہ بچہ ہے، جی کان اور ناک کٹا ہوا، 1 درہم کے بدلے میں کوئی خریدنا چاہے؟ صحابہ اکرام نے کہا جی کوئی نہیں خریدے گا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا کیوں؟ عرض کیا جی یہ اگر زندہ بھی ہوتا ہے، اس کے ناک کان کٹے ہوئے ہیں، اگر یہ زندہ بھی ہوتا تو درہم میں تو تب بھی مہنگا تھا، اللہ اکبر، ٹھیک، اور اب تو یہ مردہ حالت میں پڑا ہوا، ناک کان کٹے ہوئے ہیں، اس کو کون خریدے گا؟ سبحان اللہ۔
وہ معلم کائنات واہ واہ واہ، کیا ہادی خوبصورت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ۔ اللہ اکبر، میرے آقا کریم نے کس انداز میں تبلیغ فرمائی ہے یار۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ رحمت عالم نے فرمایا سنو، میں یہی سننا چاہتا تھا تم سے۔ فرمایا جتنا یہ تمہاری نظروں میں حقیر ہے نا، جی ایک درہم کا بھی نہیں ہے، ٹھیک، اتنا گیا گزرا ہے۔ فرمائی دنیا اور دنیا کا مال و دولت یہ میرے رب کی نگاہوں میں اس سے بھی زیادہ حقیر ہے۔ اللہ اکبر، کیا خوبصورت انداز سمجھانے کا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ فرمائے دنیا الدنیا جیفا جی۔ وطالبها کلاب النار، بے شک، دنیا مردار ہے میرے آقا نے فرمایا۔ اللہ اکبر، دنیا تھکا کے مارتی ہے، جو اس کے پیچھے بھاگتا ہے یہ آگے بھاگتی ہے، جی جی جو بے اس شک۔ سے منہ موڑ لیتا ہے یہ اس کے پیچھے بھاگتی ہے۔ اور یہ بھی کہا نا الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر، وجنت الکافر۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کن فی الدنیا کاننا کا غریب او عابر سبیل۔ ٹھیک، فرمایا دنیا میں ایسے رہو جیسے کوئی اجنبی اور مسافر رہتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ فرمایا جب تم صبح کر لو تو شام کا انتظار نہ کرو، شام کر لو تو صبح کا انتظار نہ کرو۔ کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ لا شک فی، لا شک، کتنا بڑا سبق ایک جملے میں آقا نے دے دیا، سبحان اللہ۔ سب کچھ بیان کر کے رکھ دیا۔ اور اس میں اتنی بات کر کے اگلی بات کی طرف جاتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کتاب المغازی میں یہ روایت ہے، بڑی معروف ہے۔ فرمایا مجھے اپنے بعد اپنی امت کے بارے میں شرک کا ڈر نہیں ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ لیکن اگر اندیشہ ہے کسی بات کا تو وہ اس بات کا ہے کہ یہ دنیا کی محبت میں غرق ہو جائے گی۔ اور آج دیکھ لیں، جی جی، جو میرے آقا کی نگاہ دیکھ رہی تھی وہی کیفیات، وہی کچھ ہو رہا ہے۔ اب اس کے ساتھ دوسری روایت کو اٹیچ کر لیجئے۔ اور مفتی صاحب یہاں میں عرض کرنا چاہوں گا، وہ شاعر کہتے ہیں نا کہ بندے دنیا کی محبت سے کنارہ کر لے، اے بندے دنیا کی محبت سے کنارہ کر لے، جیسے بھی گزارا ہو گزارا کر لے، اللہ کے جلووں کی اگر ہے خواہش تو سرکار کے جلووں کا نظارہ کر لے۔ سبحان دنیا کی محبت سے کنارہ کر لے۔ کنارہ کر لے۔ اور میں دوسری روایت کو اٹیچ کر کے ایک اور نتیجہ آپ اندازہ لگا لیں کہ مال دولت دنیا جی مفتی صاحب بریک کا کہا جا رہا ہے آپ کی اجازت سے۔ ناظرین محترم قلب کو ذکر مصطفیٰ سے معطر رکھیں، انشاءاللہ پھر یہیں سے جوڑیں گے، ملاقات کرتے ہیں ایک مختصر وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، حیات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بابرکت پروگرام میں آپ شامل ہیں، اور سیدنا جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرویات پہ حضور قبلہ مفتی صاحب گفتگو کر رہے ہیں۔ اور دربار مصطفیٰ کیسا ہے، قربان جاؤں میرے آقا کی شان کتنی اونچی ہے، کتنی بلند ہے، کتنی بلند ہے کہ کریم آقا علیہ السلام نے خود اپنے پاس دنیا رکھی نہیں۔ میرے کریم آقا علیہ السلام جب اس دنیا میں آئے تو اس رات بھی تیل مانگ کے لایا گیا، اللہ اکبر۔ اس رات بھی گھر میں تیل نہیں تھا، اور جس رات میرے آقا کی واپسی ہوئی اور جناب اس دار فانی کو کوچ کیا، اس رات بھی تیل مانگ کے لایا گیا۔ لیکن جو کچھ بھی تھا میرے آقا کریم آقا علیہ السلام سب کچھ نچھاور کر دیتے، امت کو تقسیم کر دیتے۔ اور قرآن نے کیا شان بیان کی، فرمایا یہ نبی ایسا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ۔ جی مفتی صاحب کیا فرمائیں گے؟ تو اب اس میں ایک سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اس طرح کی مثال اور تمثیل بیان کر کے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کی حقیقت کو آشکارا کر دیا۔ اب اس سے یہ مطلب نہیں ہے کہ مال کو فی نفس ہی اتنی مذموم چیز ہے اور بری چیز ہے، ٹھیک، صرف یہ ہے کہ مال اور دنیا آپ کے دل پر قبضہ نہ کر لے۔ جی، اگر کوئی محنت کرتا ہے، کماتا ہے رزق حلال، اور اس نیت سے کہ میں کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلاؤں اور دینے والا بن جاؤں، اللہ اکبر، اور حلال کے رزق سے اپنے بیوی اور بچوں کی اچھی کفالت کر سکوں، تو یہ صدقہ ہے، یہ عبادت ہے۔ واہ واہ واہ، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تو متفق علیہ حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، جس میں حضور نے فرمایا ہے، میں بالکل اشارہ کر رہا ہوں بسم اللہ، کہ قابل رشک دو طبقے ہیں، جی جی، ایک وہ اللہ جس کو مال دے اور اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق بھی دے، سبحان اللہ، سبحان اللہ،
واہ 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 واہ، اور دوسرا وہ ہے جس کو اللہ علم دے اور وہ زندگی کے آخری سانس تک اس دولت کو تقسیم کرتا رہے. واہ واہ، یہ دو. اب یہاں مال والے کو قابل رشک کہا ہے. قابل رشک. جی جی، تو مال ہو تو راہ خدا میں خرچ کرے، اور حضرت عثمان غنی جیسا سبحان اللہ، مال ہو، ابو بکر صدیق جیسا مال ہو، سبحان اللہ، سبحان حضرت عبد الرحمن بن عوف جیسا مال ہو. واہ 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 واہ، کہ مال ہو تو کسی مشن کے لیے یہ نہ ہو کہ وہ کہے کہ جی یہ تو میرا مال ہے، جب اللہ کے لیے مانگا جائے، اللہ کے نام پر مانگا جائے، راہ خدا کے لیے مانگا جائے تو لوگ کہہ دیتے ہیں جی ہم کماتے رہتے ہیں، ہم نے محنت کی ہے، ہم جو ہے وہ اپنی کمائی سے ادھر کیوں دیں، فلاں کو دیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، یہ تمہارا احسان نہیں ہے، ان کا حق ہے. اللہ اکبر، سبحان اللہ، فرمایا تمہارے مال میں اللہ نے حق رکھا ہے. واہ 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 واہ، اور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اب دوسری حدیث حضرت جابر سے، یہ صحیح بخاری میں ہے، اس کے ساتھ اٹیچ کر لیجئے، جی جس کی طرف آپ نے اشارہ کر دیا تھا. ٹھیک ٹھیک، روایت حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب بھی کسی نے مانگا ہے، جو مانگا ہے، کبھی زبان رسالت پہ لفظ لا نہیں آیا ہے. اللہ اکبر، کیا کہنے، کیا کہنے، حضور کی زبان سے نہ نہیں نکلی ہے. واہ 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 واہ، واہ کیا جود و کرم ہے، شاہ بطحا تیرا، چاہے بتہا تیرا، سبحان اللہ، نہیں سنتا ہی نہیں آہا، مانگنے والا تیرا. سبحان اللہ، یہ لفظ نہیں جی، ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ جو نہیں، تیرے لب پہ نہیں ہے. اللہ اکبر، میرے آقا نے کبھی نہ نہیں کی ہے، حتیٰ کہ ہم نے پچھلے پروگرام میں ذکر کیا تھا کہ سرکار قرض لے لیا کرتے تھے اور اپنے لیے نہیں لیتے تھے. جی، حاجت مندوں کی حاجت اور سائلین کے سوال، ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے حضور قرض لے کے دے دیا کرتے تھے، سبحان اللہ، نہ نہیں کرتے تھے میرے آقا کریم صلی یعنی اللہ علیہ غیروں کے لیے مقروض رہتے میرے آقا، غیروں کے اللہ اکبر، اللہ، بے شک غیروں کے لیے قرض لے کے میرے آقا دے دیتے. سبحان اللہ، اور پھر وہ روایت تو بڑی مشہور ہے کہ حضور آ گئے تھے جی، اور مسجد میں نماز کے لیے اقامت کہی جا چکی تھی، حضور اچانک گھر تشریف لے گئے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، پھر آئے اور نماز پڑھائی تو صحابہ نے سبب پوچھا تو کہا جو کچھ دنیا کا مال تھا گھر میں وہ راہ خدا میں خرچ کر کے آیا تھا. ایک سونے کا ٹکڑا، چاندی کا ٹکڑا کہیں پڑا تھا، جی جی، تو اب میری توجہ ہوئی ہے کہ وہ تو گھر میں رہ گیا تھا. تو میں نے کہا کہ گھر میں وہ پڑا ہو تو اللہ کی عبادت میں لطف کیسے آئے گا، اللہ اکبر، پہلے اسے راہ خدا میں خرچ کر کے پھر آگے نماز پڑھائی. کیا کہنے مفتی صاحب، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ ہیں. اب اس کے بعد جی، صحیح مسلم کے اندر یہ بھی روایت موجود ہے، یہ جو مقروض حضور صلی اللہ علیہ وسلم رہتے تھے اور اپنے لیے نہیں، قرض لے کے. واہ واہ، اب اس کے اندر ایک اور بڑی بڑی پیاری روایت ہے حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو، مسلمان جو ہے نا ان کا اپنی جانوں پر اتنا حق نہیں ہے جتنا میرا حق ہے. جی، وہ خود اپنے اتنے خیر خواہ نہیں ہے جتنا میں خیر خواہ ہوں. اللہ اکبر، واہ واہ، حریص علیکم. اب اچھا یہ تو آگیا نا اس آیت کا ترجمان نبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، جی جی، کہ نبی جو ہے نا جانوں سے بھی زیادہ قریب، مومنین کی جانوں سے بھی زیادہ حق ہے نبی کا ان پر. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اچھا اب یہ بات، اس کا ایک پہلو سمجھا جاتا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ حق کا مطلب یہ ہے کہ ہم حضور پر جان نچھاور کر دیں، ہم قربانی دیں کیونکہ استحقاق ہے. لیکن اس روایت کا اب اگلا حصہ سنیے. بسم اللہ. آقا نے فرمایا کہ اتنا مسلمانوں پر ان کی جانوں کا حق نہیں جتنا میرا ہے، اتنے وہ خیر خواہ نہیں جتنا میں ہوں. تو فرمایا سنو، اگر کوئی شخص فوت ہو جائے اور مال چھوڑے، دولت چھوڑے، وراثت چھوڑے، فرمایا وہ تو اس کے ورثاء کا ہوگا. آہا، سبحان اللہ، سبحان اللہ. لیکن اگر وہ قرض چھوڑ جائے اللہ اکبر، مفتی صاحب کیا، یا غریب فقیر مسکین لواحقین چھوڑ جائے، واہ واہ واہ، فرمایا پھر حق میرا زیادہ ہے، اس کا قرض بھی میں ادا کروں گا، سبحان اللہ. اس کے غریب لواحقین کی کفالت بھی میں کروں گا. کیا کہنے مفتی صاحب، کیا خوبصورت جملہ. اللہ اکبر، اندازہ کر لیں، میرے سبحان آقا اللہ. کا کرم دیکھیں، واہ واہ واہ، حضور کا امت سے پیار دیکھیں. جی جی، اور یہ جو بات ہے نبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، اس کا یہ پہلو جب دیکھتے ہیں، جی جی جی، کرم آج بالائے بام آ گیا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اچھا مفتی صاحب، آپ کی اجازت سے ایک جملہ میں عرض کرنا چاہوں گا، آپ کی اجازت سے. کریم آقا نے جو آپ نے فرمایا نا کہ اگر ان کا مال ہے تو وہ تو اہل خانہ
کہ وہ وارث وہ ہیں، جی ہاں، اور اگر وہ مقروض ہیں تو میں محمد ان کا قرض ادا کروں گا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، کریم آقا نے فرمایا، ناظرین گرامی قدر دیکھیے، کریم آقا نے فرمایا اگر کوئی بندہ کسی کا قرض لے لے، وہ مقروض ہو، اس کی فرسٹ پرائرٹی ہو کہ میں قرض ادا کروں گا، فرسٹ پرائرٹی یہ ہو، لیکن اس کے پاس مال نہ آئے اور وہ فوت ہو جائے، تو کریم آقا نے یہ بھی فرمایا ہے کل قیامت کے دن میں مصطفیٰ اس کا قرض ادا کروں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ صحیح مسلم شریف کے اندر جی حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں، جن کی مرویات بیان کر رہے ہیں، الحمدللہ، ان سے روایت ہے کہ یہ سارے معاملات اب اگر ہم لنک کر دیں تو بندے کو اس طرح زندگی گزارنی چاہیے، دنیا میں کس طرح رہنا چاہیے، ٹھیک، اپنے معاملات کو سیدھا رکھنا چاہیے، لیکن اس کے بعد اگلا انجام کیا ہے اور اختتام کیا ہے، آخرت میں کس طرح جانا۔ صحیح مسلم میں حضرت جابر فرماتے ہیں، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کو مرتے ہوئے اپنے رب کے بارے میں حسن ظن رکھنا چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بڑا جامع جملہ ہے، جی، مرتے ہوئے اپنے رب کے بارے میں حسن ظن رکھنا، حسن ظن رکھنا چاہیے، ٹھیک، مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، بے شک، اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ میرے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اور فرمایا میں غضبناک بھی ہوتا ہوں، رحیم بھی ہوں، لیکن دونوں صفتوں میں سے میری رحمت میرے غضب پر غالب آ جاتی ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، میری رحمت میرے غضب پر غالب آ جاتی ہے۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان ہے نا، انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، جی جی، اس میں مبشر پہلے ہے اور نذیر بعد میں ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، حضور پہلے بشارت دینے والے ہیں، ٹھیک، لہذا امت کے واعظین، محراب و منبر کے ورثاء، ان کو بھی یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے، صرف بشارتوں سے نہیں کام لینا چاہیے، ٹھیک، انذار بھی ہونا چاہیے، جی، لیکن غالب پہلو جو ہے وہ تبشیر کا ہونا چاہیے۔ واہ واہ، الایمان بین الخوف والرجاء، سبحان اللہ، سبحان ایمان خوف اور امید کی درمیانی حالت کا نام ہے۔ اللہ سے ڈرتے بھی رہنا چاہیے اور اس کی امید، واہ اس کی رحمت کی امید، اس کا دامن تھام کے رکھنا چاہیے، اس نظریے کے ساتھ کہ رحمت غالب آ جاتی ہے۔ فرمایا اللہ کے بارے میں حسن ظن رکھنا چاہیے، اللہ اکبر، اور دوسری حدیث میں یہ فرمایا گیا کہ انا عند ظن عبدی بی، ٹھیک، اس میں کہا کہ حسن ظن رکھنا چاہیے اللہ کے بارے میں جی، کہ اللہ معاف فرما دے گا، انشاءاللہ بخش دے گا، کرم فرمائے گا۔ دوسری حدیث میں فرمایا کہ انا عند ظن عبدی بی، یہ حدیث قدسی ہے، میرے رب نے فرمایا میرا بندہ میرے متعلق جیسا گمان رکھے گا میں اس کے ساتھ ویسا ہی سلوک کروں گا، اللہ اکبر، واہ واہ واہ، سبحان جیسا اللہ، گمان رکھے گا سبحان میں اللہ، اس کے ساتھ ویسا ہی سلوک کروں گا۔ اگر وہ گمان یہ رکھے گا کہ اللہ بخشن ہار ہے تو انشاءاللہ بخشا جائے گا۔ واہ واہ واہ، مفتی صاحب، سبحان اور اللہ، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں جب ہم دیکھتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ امت کو رب کی رحمت کے بارے میں بتایا ہے، ٹھیک، اور اتنا بتایا کہ صحابہ بے چین ہو جاتے تھے، بے قابو ہو جاتے تھے کہ جو رب اتنا رحیم ہے، سبحان اللہ، اتنا کریم ہے، اتنا مہربان ہے، ہم اسے ابھی ملنا چاہتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ ابھی اکبر، ملنا چاہتے ہیں۔ سبحان اللہ، تو سبحان اس وقت آیت نازل ہوئی وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جی، صحابہ نے کہا تھا وہ رب ہے کہاں، ہمیں ملا دیجئے ابھی۔ سبحان اللہ، فرمایا محبوب ان کو کہہ دو جب آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو انہیں کہہ دو کہ تمہیں ادھر ادھر مجھے ملنے کے لیے ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے، میں یہی ملتا ہوں جہاں پوچھ رہے ہو، واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ جہاں اچھا، مفتی پوچھ صاحب رہے ہو۔ کسی عارف نے اس کے بارے میں ایک عجیب جملہ کہا، انہوں نے کہا یہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ کا یہ معنی ہے کہ جو سوالی مصطفیٰ کا بن جائے گا رب اس کے قریب آ جائے گا۔ میں نے تو اشارہ دے دیا، آپ نے توجہ نہیں کی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، پہلے یہی انٹرپریٹیشن کی ہے بے نا، شک، بے شک، بے شک، کہ فرمایا کہ جو کہتے ہیں کہ ہم رب سے ملنے کے لیے ادھر ادھر جانا چاہتے ہیں، انہیں ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے، جہاں پوچھ رہے ہیں یہی ملتا ہوں، یہی ملتا ہوں، واہ 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 واہ، لوجد اللہ، باخود ہاں لو جاؤ کا سبحان اللہ، واستغفر اللہ واستغفر لهم الرسول، اور خدا کا یہی ہے در، واہ واہ واہ، نہیں اور کوئی مفر مقر۔ جی،
جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ سبحان اللہ، یہ ایک ہی بات ہے۔ بے شک۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حقوق العباد کے حوالے سے حضرت جابر سے جو مروی ہے، جی بڑی خوبصورت بات حقوق العباد کے حوالے سے، یہ تو بہت ساری باتیں ہیں اللہ اور بندے کے درمیان جو تعلق ہے ٹھیک، اس حوالے سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان کے سامنے دوسرے مسلمان کی عزت کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہوں، اللہ اکبر، اس کی حرمت پامال کی جا رہی ہو۔ ٹھیک، اب دو مطلب ہے اس کے کہ چاہے وہ زندہ تھا، سامنے موجود تھا، اس کے سامنے اس کی بے عزتی کی جا رہی ہے، یا اس کی عدم موجودگی میں کوئی چغلی کر رہا ہے، غیبت کر رہا ہے، بہتان تراشی، الزام تراشی کر رہا ہے، اس کو برا بھلا کہہ رہا، یہ ہے اس کی عزت سے کھیلنے کے مترادف۔ تو آقا نے فرمایا اگر یہ مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی مدد کے لیے میدان میں نہیں آتا اور وہاں سے آنکھ بچا کے نکل جاتا ہے، صرف نظر کرتا ہے، تو جب اس کو مدد کی، استمداد کی شدید حاجت ہوتی ہے، اللہ اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یعنی اگر وہ اس کی مدد نہیں کرے گا تو پھر اللہ بھی مدد اللہ نہیں اس کرے کی گا۔ مدد نہیں کرتا، اور اگر یہ اس وقت اس کے لیے اس کی مدد کے لیے آتا ہے، دوسرے کی زبان کو روک دیتا ہے، اس کو سمجھا دیتا ہے، واہ واہ واہ، اشار اپنے بھائی کی عزت کا تحفظ کرتا ہے، تو اب جب یہ مشکل میں ہوگا تو اللہ اس کی مدد کے لیے آ جاتا ہے، واہ واہ، اللہ کی رحمت یعنی آپ کا یہ مفتی سے گفتگو کا مقصد یہ حاصل یہ ہوا، کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہربان ہوگا عرش بنی پر۔ ناظرین محترم، کل برو کو ذکر مصطفیٰ سے معطر رکھے، ملاقات کرتے ہیں ایک مختصر وقفے کے بعد۔ اللہم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، حیات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بابرکت پروگرام میں آپ شامل ہیں، اور ہماری خوشبختی ہے ہمارے ساتھ انتہائی محترم علمی شخصیت جناب حضرت علامہ مولانا مفتی محمد طاہر تبسم قادری صاحب جلوہ فرما ہے، اور گفتگو ہو رہی تھی جب بندہ کسی بندے کے کام میں لگ جاتا ہے، اس کی حاجت روائی میں لگ جاتا ہے، اس کی مشکل کشائی میں لگ جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ حدیث رسول گواہ ہے، اس کا مفہوم ہے، فرمایا جب بندہ میرے کسی بندے کی حاجت روائی کرتا ہے، وہ اس کی حاجت روائی میں لگ جاتا ہے، تو اللہ اس بندے کی حاجت روائی میں لگ جاتا ہے جو بندوں کی حاجت روائی کر رہا ہوتا ہے۔ اگر میرا کوئی بندہ میرے کسی بندے کی مشکل کو دور کرتا ہے، فرمایا میں رب اس کی مشکلوں کو دور کر دیتا ہوں، فرمایا وہ دنیا کی مشکل دور کرتا ہے، میں آخرت کی مشکلیں دور کر دیتا ہوں۔ جی مفتی صاحب، آپ کی مرویات سید جابر بن عبداللہ انصاری۔ یہاں پروگرام کے آخری حصے میں، آخری سیشن میں، یا 3-4 وہ بڑے مشہور واقعات ہیں جو ہمارے ناظرین نے سنے ہیں، بیان کرنے کا انداز اپنا ہوتا ہے، لیکن اس کا جو مین حصہ ہے وہ تو ناظرین کے علم میں ہوگا۔ صرف وہ عرض کرتا ہوں اس اینگل سے کہ ان کے راوی حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ، جو حدیث اب بیان کرنے لگا ہوں، صحیح بخاری میں بھی ہے، جامع ترمذی میں بھی ہے۔ غزوہ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، غزوہ بنی مستلق سے جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے تھے تو اس وقت مہاجرین، ایک مہاجر اور انصار میں کچھ تھوڑا سا کسی بات پہ ان بن ہوئی، جھگڑا ہوا، تو مہاجر نے انصار کو لات مار دی۔ ٹھیک، اب وہ انصار جو تھے انہوں نے انصاریوں کو مدد کے لیے پکارا، مہاجر نے مہاجرین کو پکارا۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس طرح کا شور و غل حضور نے سنا تو پوچھا کیا بات ہے، تو سارا واقعہ سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا گیا کہ اس طرح کا ماجرا ہوا ہے۔ ٹھیک، مہاجر مہاجرین کو پکار رہے ہیں، انصار انصار کو پکار رہے ہیں، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیا جاہلیت کی باتیں ہیں، فرمایا یہ نامناسب، یہ چھوڑو، یہ قبل از اسلام کی باتیں تھی، یہاں مہاجر اور انصار کوئی نہیں، یہ تعصب اور عصبیت نہیں، یہاں سب مسلمان ہیں، اللہ کے بندے ہیں، مدینے والے کے نوکر ہیں، چھوڑ دو اس بات، دل واحد، واہ واہ واہ، یہ مٹا دیا، سب سارے فرق مٹا دیے۔ سبحان اللہ۔ یہ پہلے کے تعصب تھے نا کہ قبیلے کو بلانا، خاندان کو اور برادری کو بلانا مدد کے لیے اپنی، فرمایا نہیں، صحابہ خاموش ہو گئے، آقا کا حکم تھا۔ عبداللہ بن ابی جو تھا راس المنافقین، وہ یہ ساری بات سن رہا تھا، وہ اپنے آپ کو ظاہر انصار کا نمائندہ سمجھتا تھا، سردار، تو اس نے کہا انصار کی طرف سے، اس نے کہا اچھا یہ جو مہاجر جو مکہ سے آئے تھے
نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی، یہ ہستیاں، یہ نفوس قدسیہ تو گام ان مہاجروں کو مزہ چکھاتے ہیں جا کے ٹھیک معذل۔ اور پھر سورہ منافقون قرآن پاک کی 28ویں پارے میں وہ موجود ہیں، وہ الفاظ قرآن پاک میں نقل کیے گئے۔ جی اس نے کہا ہمیں مدینہ جا لینے دو، لَئِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ ٹھیک، لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلُّ معاذ اللہ۔ استغفر اللہ استغفر۔ اس نے کہا کہ ہم مدینہ لوٹیں گے تو پھر وہاں جا کے جو ہم میں سے معزز ہیں وہ ذلیلوں کو نکال دیں گے۔ تو اب وہ مہاجرین کو کہہ رہا تھا، چونکہ منافق تھا، منافقین کا راس تھا۔ ٹھیک، اب اس کی زد کہاں کہاں پڑتی ہے، مہاجرین میں کیسی کیسی ہستیاں ہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ جملہ سنا نا، پتہ چلا کہ عبداللہ بن ابی نے یہ بات کہی ہے، جی سرکار کی بارگاہ میں عرض کی آقا مجھے اجازت دے میں اس منافق کی گردن اڑا دوں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، چھوڑ دو، لوگ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو قتل کرواتا ہے۔ ٹھیک، اب اس میں حضرت جابر کی یہ روایت ہے صحیح بخاری میں اور جامع ترمذی میں، جو بہت بڑا سبق، جو بہت بڑا پیغام، جی جو درس ہمارے لیے موجود ہے نا۔ ٹھیک، عبداللہ بن ابی نے یہ بات کہی تو عبداللہ بن ابی کا بیٹا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول تھے، اللہ اکبر، مخلص صحابی تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ ہے معیار ایمان، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ اللہ اکبر، من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ واہ، جان سارے مصطفیٰ تھے، واہ واہ، یہ ہے سبحان اللہ، نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، جی مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ بطحا کی عزت پر، اللہ اکبر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ شریف کے باہر آ کے اس راستے پر جہاں سے وہ قافلہ آ رہا تھا کھڑے ہو گئے، تلوار زمین میں گاڑ دی، اللہ اکبر، واہ 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 واہ، زمین میں تلوار گاڑ کے ادھر کھڑے ہو گئے۔ سامنے جب باپ آیا دوسری طرف تو فرمایا رک جا، اپنے سگے باپ کو کہا یہاں رک جا، ایک قدم یہاں سے اٹھایا تو تیری خیر نہیں ہے، تو نے میرے آقا اور آقا کے ساتھیوں کے بارے میں یہ جملہ کہا ہے۔ اگر زندہ جانا چاہتے ہو تو ایک ہی شرط ہے کہ یہاں کھڑے ہو کے باواز بلند نعرے لگاؤ کہ تو اور تیرے ساتھی وہ ذلیل ہیں، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد کے اصحاب عزت والے ہیں۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان، کیا کہنے مفتی صاحب، واہ واہ واہ، یہ نعرے لگوائے وہاں سے اپنے سگے باپ سے۔ واہ واہ واہ، اس کے بعد جب اس نے جان بچانے کے لیے نعرے لگائے پھر تلوار ہٹائی، فرمایا اب جا سکتے ہو، وگرنہ کہا اگر تم یہ نہ کہتے تو آج میں تمہاری گردن اڑا کے رکھتا، اللہ اکبر، یعنی نبی کی ناموس پہ تن من دن قربان ہے جی۔ قربان کر دیا۔ مفتی صاحب آپ کی اجازت شعر پڑھنا چاہتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں نا کہ کوئی کہیں سے چھیڑے افسانہ زندگی کا، سبحان اللہ، ہے اسوہ محمد پیمانہ زندگی کا، جب حرف آئے کوئی ناموس مصطفیٰ پر، لازم ہے پیش کر دو نذرانہ نذرانہ زندگی۔ زندگی کا۔ بے شک ہے، صحیح صحابہ اکرام نے اس کا عملی مظاہرہ کر کے بے دکھایا۔ شک بے شک، اور حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اگلی روایت، یہ بھی صحیح بخاری میں ہے، جی کہتے ہیں نجد کی طرف ایک غزوہ، ٹھیک، ایک لشکر گیا حضور کی قیادت میں، وہاں سے واپس پلٹ رہے تھے نا تو آرام کرنے کا وقت آیا، سٹے کرنا تھا، سستانا تھا، ٹھیک، دوپہر کا ٹائم تھا، ایک وادی میں اترے اور مختلف درخت خاردار، بڑی مشہور پیاری بات ہے، سبحان اللہ، بڑی ایمان افروز بات ہے، یہ تو بچپن سے ہم پڑھتے آئے، سلیبس کے اندر یہ شامل ہے۔ جی جی ایسے ہی، تو خاردار درخت تھے اور صحابہ کرام منتشر ہو گئے مختلف درختوں کے نیچے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیکر کے درخت کے نیچے آرام فرما ہوئے، ٹھیک، اور کریم آقا نے اپنی مبارک تلوار وہاں لٹکا دی، جی حضور کی تلوار پہ لکھا ہوا تھا، کندہ کیا ہوا تھا، وَفِي الْإِقْبَالِ مَكْرُمَةٌ وَفِي الْجُبْنِ عَارٌ اللہ اکبر، وَالْمَرُ بِالْجُبْنِ لَا يَنْجُو مِنَ الْقَدَرِ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، حضور کی تلوار پہ لکھا ہوا تھا۔ فرمایا مسلمان کے لیے آگے بڑھنے میں عزت ہے، جی بوزدلی میں ندامت اور شرمندگی ہے، ٹھیک، اور بندہ بوزدلی دکھانے سے تقدیر کے وار سے بچ نہیں سکتا، اللہ اکبر، وہ وار تو ہر حال میں اس کو سہنا پڑے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار لٹکا دی، سرکار آرام فرما ہو گئے، ایک بدو آیا، دیہاتی آیا،
اس نے دیکھا کہ مسلمانوں کے نبی جو ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتے ہیں اور ان پر بڑی دفعہ انعام رکھے گئے ہیں، ٹھیک، تو آج تو میرے لیے معاملہ ہی آسان ہو گیا، میں تو بازی لے جاؤں گا اور میرے نعرے لگیں گے اور واہ واہ ہوگی۔ اس نے تلوار اتار لی، تلوار اتار کے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے قریب کھڑا ہو کے تلوار سونت کے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کون بچائے گا تمہیں میرے ہاتھ سے؟ ٹھیک، میرے مصطفیٰ نے فرمایا اللہ۔ اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ضرب لگائی نا، اس میں جلالت، اس میں جلالت کی ضرب لگی، اور وہ بھی زبان رسالت سے۔ اللہ اکبر، کیا کہنے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قل هو اللہ احد۔ جی جی مفتی صاحب، اللہ فرماتا ہے محبوب آپ اپنی زبان سے کہیں اللہ اللہ ایک ہے، تو زبان مصطفیٰ ہو، ذکر کل خدا کہہ کے ہو، اپنی بات بھی تیرے منہ سے سنے۔ تیرے منہ سے ہائے سن ہائے، یہ بات۔ واہ واہ واہ، تو جب یہ کہا اللہ، تو آپ اس سے تو کائنات لرز اٹھتی ہے، واہ واہ واہ، سبحان کانپنے لگا، تلوار گر گئی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار پکڑ کے فرمایا اب تمہیں کون بچائے گا؟ تھر تھر کانپنے لگا، کہنے لگا جی کوئی نہیں۔ کیا کہنے، فرمایا جاؤ تمہیں معاف کیا۔ سبحان صحابہ اللہ، کو آواز دی، صحابہ آئے، سارا ماجرا سنایا۔ وہ چلا گیا، ٹھیک، اور جا کے اس نے دل میں سوچا کہ میں واپس آیا کیوں ہوں، انہی کا کیوں نہیں ہو گیا؟ اللہ، لوگوں کو جمع کر کے کہنے لگا، کفار کو، مشرکین کو کہنے لگا جس کے بارے میں لوگ کہتے تھے کہ وہ معاذ اللہ ان سے برا کوئی نہیں ہے، میں نے اپنی زندگی میں ان سے اچھا کوئی نہیں دیکھا، ان سے حسی کوئی نہیں دیکھا، اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ان سے خوبصورت اخلاق کا مالک کوئی نہیں دیکھا۔ کیا کہنے، حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک اور اللہ روایت بڑی ایمان افروز، فرماتے ہیں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رضی اللہ تعالیٰ عنہ قاضی ہیں، مفتی ہیں، مجتہد ہیں، محدث ہیں، کئی پروگرام ہم نے ان پہ کیے ہیں، اور مفتی صاحب اگر آپ کی اجازت ہو تو اس کو ہم اگلے پروگرام میں ٹائم کلوزنگ کے لیے مجھے کہا جا رہا ہے۔ جی بالکل۔ ناظرین محترم، قبلہ مفتی صاحب نے جو آخری واقعہ بیان فرمایا اس کے حوالے سے میں ایک بات ساتھ اٹیچ کرنا چاہوں گا۔ کریم آقا علیہ السلام نے اس سے فرمایا جائے میں تمہیں معاف کر دیتا ہوں، پھر اپنے قبیلے میں جا کے کہنے لگا کہ میں نے نبی سے بڑا کریم کوئی نہیں دیکھا۔ اب دیکھیں ایک منظر اور بھی دیکھیں آپ، اسی کے ساتھ میں اٹیچ کرتا ہوں۔ کریم آقا علیہ السلام جب غزوہ بدر بپا ہو گیا تو اس کے بعد صفوان بن امیہ اور عمیر بن وہب وہ حتیم کعبہ میں بیٹھ کے وہ آپس میں مشاورت کر رہے ہیں۔ وہ کہنے لگا، عمیر بن وہب کہنے لگا اگر میرے اوپر قرضہ نہ ہوتا اور میں کثرت عیال کا معاملہ نہ درپیش ہوتا تو میں معاذ اللہ نبی پاک کو جا کے آج ہی قتل کر دیتا، اسلام کی شمع کو گل کر دیتا۔ تو صفوان بن امیہ کہتا ہے کہ تیرا سارا قرضہ میں اتاروں گا اور تیرے اہل خانہ میرے گھر میں رہیں گے۔ وہ عمیر بن وہب مدینہ پاک میں آیا، ننگی تلوار لے کے دروازے کے پیچھے کھڑا ہو گیا، تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے بھانپ لیا اور اسے پکڑ کر دربار مصطفیٰ میں لے گئے۔ تو کریم آقا نے پوچھا تھا کہ عمیر بن وہب یہ تلوار کیوں لے کے آیا ہے؟ تو عرض کی میں تو ویسے اپنی حفاظت کے لیے لایا ہوں، کون سا بدر میں ان تلواروں نے کام میرا کر دیا، میں تو اپنے بیٹے کے لیے آیا ہوں۔ تو کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا جو حتیم کعبہ میں تو میرے قتل کی باتیں کر کے آیا تھا، کیا تو نے یہ بات نہیں کی میں اسلام کی شمع کو گل کرنے جا رہا ہوں؟ تو وہ حیران ششدر رہ گیا، وہ کہنے لگا جو نبی حتیم کعبہ میں بیٹھ کر میری باتیں میں وہاں کر رہا تھا اور امام الانبیاء مدینہ پاک میں سن رہے تھے، وہ سچا نبی ہے، وہ کبھی جھوٹا نبی نہیں ہو سکتا۔ تو امام الانبیاء کی بارگاہ میں وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ اپنے میزبان قاری محمد یونس قادری کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARYQTV کا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے۔